سوال ہے انٹرسٹ کے بارے میں. ظاہر ہے کہ یہاں ویسٹ میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مارٹگیج پہ لون لیں, گھر وغیرہ, گاڑی وغیرہ. تو یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ جو سود ہے جس میں ہم مارٹگیج ظاہر ہے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا جائز ہے؟ سود کے بارے میں دو باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. ان دو باتوں سے پہلے ایک بنیادی بات میں عرض کر دوں کہ سود کوئی مذہب کی ایجاد نہیں ہے. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی صدیوں پہلے سے سود موضوع رہا ہے, زیر بحث رہا ہے. یہ بائبل میں بھی ہے, تورات میں بھی ہے اسی طریقے سے. تو سود کے بارے میں دو باتیں بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا ہے, ممنوع قرار دیا ہے, وہ قرض پر زائد رقم لینا ہے, دینے کو حرام نہیں کیا. یہ بالکل غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پیدا ہو گئی. آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے آخر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے سود پر تفصیلی گفتگو کی ہے اس کو نکال کے خود پڑھ لیں. سود لینا یہ ممنوع ہے. اس میں آپ قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ دوسرے سے قرض پر زائد کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے. آپ زیادتی کر کے دوسرے سے ایک زائد رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو اس لیے لینا ہی منع ہے. دینے کی ممانعت اس وقت کی گئی تھی جب کہ سود کو رسول اللہ نے آؤٹلا کر دیا. یعنی جب پوری مملکت میں اس کا خاتمہ کر دیا تو پھر دینے سے بھی لوگوں کو روک دیا گیا. ورنہ اصل حرمت صرف سود لینے کی ہے. یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہے. یعنی آپ روپیہ لیں, آپ نے کسی سے 10 لاکھ روپیہ قرض لیا, تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ روپے کو آپ کیسے استعمال کریں گے. وہ تو فنا ہو جائے گا, جا کے خرچ کر لیں گے نا. خرچ ہو گیا, صرف ہو گیا, کنزیوم ہو گیا. اسی طرح آپ نے کسی سے گندم لی ادھار, کسی سے آٹا ادھار لیا, تو وہ کنزیوم ہو جائے گا. یعنی اسی لیے لیا نا کہ استعمال کرنا ہے, اس کو قائم رکھ کے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر زائد کا مطالبہ کرو گے تو آدمی کو دو مشقتوں میں ڈالو گے. ایک تو جو پیسہ اس نے خرچ کر لیا اس کو پیدا کرے, اور پھر تمہیں کچھ زیادہ بھی دے. تو اس کو ظلم قرار دے کے, بے انصافی قرار دے کے روک دیا گیا. جب پیسہ کسی چیز میں بدل جاتا ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ نے بینک سے قرض لے کے ایک مکان خریدا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اب مکانات, اسی طرح سے گاڑیاں, اسی طرح سے مشینری بعض اوقات وہ بینک آپ کو خرید دیتا ہے. تو اس میں وہ کیا کرتا ہے, آپ کو روپیہ نہیں دیتا, روپے کو چیز میں بدل دیتا ہے. تو جیسے ہی روپیہ چیز میں بدلتا ہے تو وہ اب کنزیومیبل نہیں رہا, وہ یوزیبل ہو گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی آپ نے جیسے ہی یہ کہا بینک سے کہ آپ کو 2 کروڑ روپے کا گھر لے دیا جائے, تو گھر لیتے ہی روپیہ نہیں رہا, وہ ایک ایسی چیز میں بدل گیا ہے جس کو یوز کیا جا سکتا ہے, جو کنزیوم نہیں ہوتی. یہی معاملہ گاڑی کا ہے, یہی مشینری کا ہے. تو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا. تو یہ رینٹ سرے سے ہوتا ہی نہیں. اس میں جو زائد لیا جاتا ہے اس کے استعمال کا کرایہ ہے, اور وہ بالکل جائز ہے. اس لیے اطمینان سے آپ گھر لیں, اطمینان سے گاڑی لیں, مشینری لیں. جس وقت روپیہ چیز میں بدل جائے گا تو اس کے بعد اس میں سود ختم ہو جاتا ہے, باقی ہی نہیں رہتا سرے سے. اور جب روپے پر کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے تو پھر آپ سود کھائیں گے نہیں, البتہ دینا پڑ جائے تو دے سکتے ہیں. تو یہ دو باتیں میں نے ان کو بہت دلائل کے ساتھ بارہا بیان کر دیا ہے, اس سفر میں بھی بیان کیا ہے. میری آپ سائٹ پر جائیے, میری کتاب میں سود کا مسئلہ کے عنوان سے میرا آرٹیکل بھی موجود ہے. تو اس وجہ سے سود کے معاملے میں یہ دو بنیادی حقیقتیں جان لیجئے کہ جو چیز حرام ہے وہ سود کھانا ہے, اور دوسرے یہ کہ کسی یوزیبل چیز میں سود نہیں ہوتا. ورنہ تو مکان آپ کرائے پر نہیں لے سکتے, جہاز پر سوار نہیں ہو سکتے. تو ہر چیز جب یوزیبل چیز بن جائے گی, قابل استعمال بن جائے گی, تو سود ختم ہو جائے گا. جب تک آپ نے اس کو کنزیومیبل چیز کی صورت میں لیا ہے جس نے فنا ہو جانا ہے, کنزیوم ہو جانا ہے, تو اس پہ سود ہوگا. تو اس میں آپ کا جب جی چاہے مکان واپس کر کے فارغ ہو جائے. تو آپ اس کو مثال سے سمجھیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ جدید بینکاری نظام کتنا بڑا احسان کرتا ہے. اس کو تھوڑے سے بینک سے ہٹ جائیں. میرا ایک گھر ہے,
آپ میرے پاس آئے تو میں نے کہا کہ یہ 2 کروڑ روپے کا میرا گھر ہے، آپ اس کو کرائے پہ لے لیں. تو آپ نے کہا کہ جی 50,000 روپیہ میں کرایہ دوں گا مہینے کا. تو میں نے کہا کہ دیکھیے آپ بہت بے گھر رہ لیے، آپ اگر مجھے 2 کروڑ روپیہ 20,000 روپے مہینہ ساتھ دیتے چلے جائیں تو جب یہ 2 کروڑ روپیہ پورا ہو جائے گا تو میں یہ گھر بھی آپ کو دے دوں گا. تو مجھے بتائیے اگر میں یہ کام کروں تو غلط کروں گا؟ یہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بڑا احسان کیا. کون دیتا ہے اپنا مکان؟ آپ اس میں کرایہ بھی دیتے چلے جائیں گے اور 20,000 روپے کی قسط بھی دیتے چلے جائیں گے. تو بینک یہی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو جب کبھی روپیہ چیز میں بدل جائے، یوزیبل چیز میں، تو پھر سود ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی سود نہیں. یہ آپ اسلام کو زیادہ آسان نہیں کر رہے ہیں؟ اسلام ہے ہی بہت آسان. اصل میں اسلام کو مشکل بنا دیا گیا تھا، میں اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے یہ بڑا اہم ہے. یعنی ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی ٹیڑھی سی چیز بتا دیں تو کہتے ہیں کیا کہنے ہیں، مذہب کی بات بتائیے. حالانکہ آپ کے پیغمبر نے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب لوگوں کو بھیجا، یعنی اب وہ دنیا سے جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ اب تم کو دنیا کو دین بتانا ہے. تو آپ دیکھیں کیا ان کو ہدایت دی. فرمایا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکل نہ پیدا کرنا. بشروا ولا تنفروا، بشارت دینا، نفرتیں نہ پیدا کرنا. تو یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کوئی آسانی پیدا کرنے کا عمل نہیں، حقیقت یہی ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ آپ کرائے پہ مکان لیتے ہیں، آپ کرائے پہ گاڑیاں لیتے ہیں، آپ اور کام کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ وہ سود ہے. تو یہاں بالکل بینک نے یہی کام کیا ہے. یعنی انہوں نے اس روپے کو چیز میں بدل کر پہلے ہی آپ سے اس کے استعمال کا معاوضہ لے لیا ہے. اب وہ شے آپ نے استعمال کرنی ہے اور قسطوں میں اس کی قیمت ادا کر دینی ہے. بس اتنی سی بات ہے. تو اس میں ہرگز کوئی حرام چیز نہیں ہے. اطمینان سے رہے. میں نے تو کئی لوگوں کو کہا ہے کہ بھائی کوئی اس طرح کا گھر ور لے لیں تاکہ آئندہ قیام کیا جا سکے وہاں.